دینی بے حسی کی وجہ سے اور بدمذہبوں کی صحبت و سنگت کی وجہ سے ہمارے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ شاید صرف چاول کھانے کا مہینہ ہے یا شربت پینے کا مہینہ ہے، اور وہ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں سمجھایا جاتا کہ اس مہینے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کیا ترغیب دی ہے۔ اگر کسی بھی عالم سے پوچھیں کہ ہمیں احادیث کی روشنی میں بتائیے کہ محرم کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا، تو وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں ہمیں روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ یعنی حضور نے جو کچھ ہمیں فرمایا کہ اس مہینے میں یہ کرنا ہے، وہ میجارٹی اور اکثریت تو جانتی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم نے تو حضور کے پیچھے چلنا ہے، وہ ہمارے نبی ہیں اور ہم نے ان کی ماننی ہے کہ اس مہینے کے حوالے سے ہمارے آقا ہمیں کیا فرما کے گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، یہ رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ پھر ایک روزے کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، جس نے امتی نے محرم کے ایک دن کا روزہ رکھا، اس نے تو ایک دن کا رکھا، کہ جب افطار کیا تو اللہ رب العزت اسے 30 روزے رکھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھے جائیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں؟ محرم کو میرا 5 جگہوں پہ خطاب تھا، اور میں جہاں سے بھی گزرا وہاں شربت پی اور پلایا جا رہا تھا، کئی میٹھے چاول تقسیم ہو رہے تھے، تو پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ غم حسین منایا جا رہا ہے، یعنی ایک پیاسے کا غم منایا جا رہا ہے اور غم منانے والے شربت پی رہے ہیں، ایک بھوکے کا دن منایا جا رہا ہے اور غم منانے والے حلوہ کھا رہے ہیں اور زردہ کھا رہے ہیں، کہ جس کا غم منایا جا رہا ہے اسے سادہ پانی بھی نہ ملا، جو مشہور ہے اور جو غم منا رہے ہیں وہ شربت پی رہے ہیں۔ اس سے بڑا مذاق ان کی قربانیوں سے ہو سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کی نیاز نہ پکاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے شربت نہ بناؤ، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہر گھر میں نیاز پکاؤ،
ہر گھر میں شربت بناؤ، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نام حسین پر ان کے ایصال ثواب کے لیے جو نیاز پکاؤ نا، اسی سے سحری کرو، اسی سے افطاری کرو۔ کیا بات، تاکہ ہمارے پیغمبر جو ہمیں تعلیم دے کے گئے اس پہ تو عمل ہو جائے، پھر ان کو ایصال ثواب بھی ہو جائے گا، ایصال ثواب بھی ہو جائے گا۔ لیکن حضور کی تعلیم کی طرف ہم نے پشت کر رکھی، یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس مہینے کے حوالے سے ہمارے آقا ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سومو یوم عاشورہ، حضور نے فرمایا 10 محرم کا روزہ رکھو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مائیگریٹ ہو کے ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ وہاں یہودیوں نے 10 محرم کو روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس دن روزہ کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن میں فرعون سے نجات ملی تھی، اس شکر میں ہم روزہ رکھتے ہیں 10 محرم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو حکم دیا اور یہودیوں کو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں، ان کی نجات کی خوشی میں تم سے بڑھ کر ہم روزہ رکھنے کا حق رکھتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اپنے صحابیوں کو سومو یوم عاشورہ، فرمایا 10ویں محرم کا روزہ رکھو۔ لیکن سننا غور سے، ساتھ ہی حضور نے فرمایا وَخَالِفُوا فِيهَا الْيَهُودَ، اور روزہ رکھنے میں نا یہودیوں کی مخالفت کرو۔ سومو قبلہ یومن اور بعدہ یومن، امام الانبیاء نے فرمایا یہودی رکھتے ہیں 10 محرم کا روزہ، تم یا 9ویں اور 10ویں کا رکھو یا 10ویں اور 11ویں کا رکھو۔ تم 9 محرم اور 10 محرم 2 دن کا رکھو، یا 10 محرم اور 11 محرم 2 دن کا رکھو۔ اور خالفوا فیہا الیہود، اور جو یہودی ہیں نا ان کی مخالفت کرو کہ وہ 1 دن کا رکھتے ہیں، تم 2 دن کا رکھو۔ یہ میں نکتہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ محرم میں نے دیکھا بعض محفلوں میں اہل سنت کے جوان کالے کپڑے پہن کے پھر رہے تھے، گھروں پہ علم لگا رکھے، ان بدبختوں کو معلوم ہی نہیں امام الانبیاء کا مزاج کیا ہے، حضور کی غیرت کیا ہے، تاجدار کائنات کیا فرما رہے ہیں، اس پہ غور کرو۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہودی روزہ رکھتے ہیں 1 دن، تم 2 دن رکھو۔ کیوں کہ اگر تم بھی 1 دن رکھو نا 10ویں محرم کا روزہ، تو پھر یہ عمل تو یہودی کرتے ہیں۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ عبادت میں بھی میرا غلام کافروں جیسا نظر آئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی شریعت کو سمجھیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہو میرا غلام اور عبادت میں بھی بد مذہب و جیسا نظر آئے، عبادت میں بھی کافر و جیسا نظر آئے۔ آپ نے فرمایا فرق پیدا کرنے کے لیے، امتیاز پیدا کرنے کے لیے، وہ 1 دن کا رکھتے ہیں، تم 2 دن کا رکھو۔ اب میرے آقا کے غلاموں سوچو، اور جو نبی یہ بھی پسند نہیں کرتا
کہ عبادت میں بھی ہم بد مذہبوں جیسے نظر آئیں. اس پیغمبر کے دل پہ کیا بیتے گی جب ہم لباس میں بد مذہبوں جیسے نظر آئیں گے, جب ہم کپڑوں میں بھی بد مذہبوں جیسے نظر آئیں گے, جب اپنے احوال میں اور کیفیتوں میں بد مذہبوں جیسے نظر آئیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم. بعض بدبخت کہتے ہیں لبرل قسم کے لوگ اور بغیرت قسم کے لوگ جو سنی ہو کر ادھر بھی منہ مارتے ہیں, ہے سنی مگر غیرت مند نہیں ہے. ہیجڑے قسم کے لوگ ہیں, بغیرت ہیں, جو دونوں طرف منہ مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کپڑوں میں کیا رکھا, کپڑوں میں کیا رکھا. اور بدبخت میں حدیث پڑھنے لگا ہوں اور کپڑوں میں عقیدہ رکھا ہے, کپڑوں میں عقیدہ رکھا ہے. اٹھا مسلم کی حدیث, امام الانبیاء کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عامر وہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ جس رنگ کے کپڑے اس دور میں کافر پہنتے تھے. یہ سننا غور سے, کپڑے سلے ہوئے شریعت کے مطابق تھے, کیونکہ بعض کپڑوں کی بناوٹ اور سلائی جو ہے نا ڈیزائن وہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے. کیونکہ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہیں, میں آگے چل کے شریعت کا لباس سمجھاؤں گا انہیں. تو یہ غور سے سنیں کہ کپڑوں کی بناوٹ, کپڑوں کا ڈیزائن, کپڑوں کا انداز جو ہے وہ بھی شریعت کے مطابق ہوتا ہے یا مخالف ہوتا ہے. اس انداز کے کپڑے یا پہننا جائز ہوتے ہیں یا حرام, وہ میں آگے چل کر کرتا ہوں. تو انہوں نے جو کپڑے پہنے تھے حضور کے صحابی نے, صرف رنگ ملتا تھا کافروں کے کپڑوں کے ساتھ, باقی پورا لباس شریعت کے مطابق بنا ہوا تھا, صرف رنگ میچ کر رہا تھا. تاجدار مدینہ نے دیکھا, امام الانبیاء نے فرمایا, اب میں لفظ پڑھنے لگا ہوں حضور کے, میرے آقا نے فرمایا ان ہذہ من ثیاب الکفار, وہ عبداللہ وہ میرا غلام ہو کر اس رنگ کے کپڑے پہنے جس رنگ کے کپڑے کافر پہنتے ہیں, غلام میرا ہو کر اس رنگ کے کپڑے پہنے. وہ ڈر گئے, عرض کی اللہ کے حبیب مجھے معلوم نہ تھا. تو یہ جو رنگ ہے نا یہ ابھی کچا رنگ ہے, کچا رنگ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر جا کے نا کپڑے اتار کے دھو کے رنگ ہی اتار دیتا ہوں, کیونکہ رنگ سے ہی تو آپ ناراض ہوئے نا, رنگ ملتا ہے ان کے کپڑوں کے ساتھ. یا رسول اللہ میں رنگ اتار دیتا ہوں. اب پڑھے حدیث, امام الانبیاء نے فرمایا رنگ نہیں اتارنا, فرمایا گھر جا کپڑے اتار اور رنگ نہیں اتارنا, ان کپڑوں کو آگ لگا دے. سبحان اللہ. سمجھ رہے یہاں طلباء بیٹھے ہیں, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں, میں اتنی دور سے امام الانبیاء کے غلاموں شریعت سمجھانے آیا ہوں. اس لیے غور سے سنیں, امام الانبیاء نے فرمایا کپڑے اتار مگر رنگ نہیں اتارنا, انہیں آگ لگا. اتنے غصے میں تھے حضور. تو امام الانبیاء کیا سبق دے رہے ہیں, فرمایا میری غیرت یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ میرا غلام ہو اور کپڑوں میں بھی بد مذہبوں جیسا نظر آئے, لباس میں بھی بد مذہبوں جیسا نظر آئے. فرمایا میرا پیغام یہ ہے کہ میرے غلام کے کپڑے بھی ایسے ہونے چاہیے کہ لاکھ بندوں میں کھڑا ہو نا تو اس کے کپڑوں سے پتہ چل جائے یہ محمد عربی کا غلام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, غلامان مصطفیٰ, عقیدہ حق اہل سنت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, شریعت ہر مقام پر فرق کر دیتی ہے.
دیکھیں نا، ہاتھ کھلے چھوڑ کے پھرنا یہ ہماری عادت ہے. ہم بازار میں ہو تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں، مارکیٹ میں ہو تو ہمارے ہاتھ کھلے رہتے ہیں، شادی ہال میں ہو تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں، دکان میں ہو، دفتر میں ہو تو سب کے ہاتھ کھلے رہتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا کہ جب خدا کی بارگاہ میں آؤ تو ہاتھ باندھ لو. اس کی بندگی کرنے لگو تو ہاتھ باندھ لو. کیوں؟ فرمایا تاکہ دور سے دیکھنے والا پہچان جائے کہ یہ بندہ عادت میں نہیں کھڑا، اپنے رب کی عبادت میں کھڑا. تو شریعت عادت اور عبادت میں فرق کرتی ہے. اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اپنے آپ کو نا پکا سچا سنی بنا لو، اہل سنت بنا لو اور حضور کی تعلیمات کو سمجھو. اللہ اکبر. میں نے جو الفاظ تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت نے ایک ایسے کاروبار کا ذکر کیا ہے کہ جو کاروبار خدا اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے. ایک ایسی تجارت کا ذکر کیا ہے جو تجارت اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے. بہت سی تجارتیں ہیں جو بندے بندوں سے کرتے ہیں، مگر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے نا کچھ خریدتا ہوں. تو مولا تو کیا خریدتا ہے؟ فرمایا میں صرف مومنوں سے خرید و فروخت کرتا ہوں، مومنوں سے، ایمان والوں سے. مولا کیا کرتا ہے؟ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ رب العزت نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی اور ان کے مال بھی خرید لیے. آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو پھر اس کی کوئی قیمت بھی دی جاتی ہے. اب اس کاروبار میں بیچنے والے کون ہیں؟ مومن. اور خریدنے والا اللہ. اور بیچا کیا جا رہا ہے؟ جان اور مال. اور اللہ رب العزت بدلے میں قیمت کیا دے رہا ہے؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، پوری جنت میں انہیں عطا کر دیتا ہوں. انا سے بات شروع کی ہے جو حرف تحقیق. ان بے شک، اس میں شک نہ کرو. جو مومن ہے نا، مومن، وہ مجھ سے یہ کاروبار کر چکے. ان اللہ اشتری، یہ ماضی کا صیغہ، اللہ نے خرید لی، خرید چکا اللہ سے مومنوں سے مال بھی اور جان بھی. اب اگر ہم کہیں کہ ہم نے اللہ کے آگے جان نہیں بیچی ہے اور مال نہیں بیچا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے ایمان کی نفی کر رہے ہیں، ہم مومن نہیں. کیونکہ اللہ رب العزت فرما رہے بے شک مومنوں کے جان اور مال اللہ خرید چکا. یہ غور سے سننا. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے رب سے یہ سودا نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں. اگر کہیں کہ رب سے سودا کر چکے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارا اعلان ہے جان ہماری نہیں خدا کی ہے، یہ مال ہمارا نہیں خدا کا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کہیں سودا نہیں کیا تو کافر ہوتے ہیں، اور اگر کہیں سودا کر لیا تو منافق ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ جان خدا کو بیچ چکے تو پھر اس کو اپنی مرضی سے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری تو ہے نہیں. میری ماں بہنوں بیٹیوں، اگر تم کہو ہم نے رب سے یہ سودا نہیں کیا، کیونکہ ہر عورت کہتی ہے میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، مومن ہوں. اگر کہو سودا نہیں کیا تو کافر، اور اگر کہیں سودا کیا ہے تو منافق، بددیانت. کیوں کہ اگر یہ جان خدا کی ہے تو پھر مغرب اور عشاء کے وقت یہ جان ٹی وی پر کیوں ہے، مصلی پہ کیوں نہیں ہے؟
بزرگوں اور بوڑھوں، اگر یہ جان تم خدا کو نہیں بیچ چکے تو پھر مومن نہیں ہو، اور اگر بیچ چکے ہو تو پھر سوال یہ ہے زور کے وقت یہ جان تاش کی باندی پہ کیوں ہے، مسلح پہ کیوں نہیں ہے؟ جوانوں اگر تم کہو کہ ہم یہ سودا نہیں کیا عرب سے تو پھر مومن نہیں ہو، اور کہتے سارے ہیں کہ ہم سب مومن الحمدللہ، تو پھر یہ جان خدا کی ہے۔ تو سوال یہ ہے اگر یہ جان خدا کی ہے تو پھر جمعے کے دن کرکٹ کے میدان میں کیوں ہے، مسجد میں کیوں نہیں ہے؟ اور اگر یہ مال خدا کو بیچ چکے، خدا کو دے چکے، مال اس کا ہو چکا، تو پھر امام الانبیاء کے غلاموں یہ مال ہم شادیوں پر ناچنے والیوں پہ کیوں وار رہے ہوتے ہیں؟ اگر یہ مال خدا کا ہے تو اس کی زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہے جس کا مال بھی اس کا نہیں، جس کی جان بھی اس کی نہیں۔ فرمایا اس کی جان میری ہے، مالک میں ہوں، اس کا مال میرا، مالک میں ہوں۔ تو مولا پھر مومن کا کیا ہے؟ فرمایا جنت مومن کی ہے، میں نے اپنی جنت اسے دی ہے، جنت کا مالک وہ ہے، مگر اس کی جان اور مال کا مالک میں ہوں کیونکہ میں خرید چکا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن یہ ایک آیت اس کا یہ حصہ ہے، اتنا سارا حصہ جو میں نے تلاوت کی ہے، یہی اگر اللہ نے تکڑی بنا دی نا تو سب کی قطاریں لگ جائیں گی کہ جب جان میں خرید چکا تھا تو پھر اس جان کو اپنی مرضی سے کیوں استعمال کرتے رہو؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی چیز خریدی کیوں جاتی ہے؟ دیکھیں نا، ہم مکان خریدتے ہیں رہنے کے لیے، کپڑے خریدتے ہیں پہننے کے لیے، اناج خریدتے ہیں کھانے کے لیے، کیوں؟ ہمیں اس کی ضرورت ہے، تن ڈھانپنے کے لیے ہم کپڑوں کے محتاج ہیں، ضرورت ہے کپڑوں، سر چھپانے کے لیے ہمیں مکان کی احتیاج ہے، ضرورت، ہم اس کے محتاج، پیٹ بھرنے کے لیے ہم اناج کے محتاج ہیں، اس کی ضرورت ہے ہمیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں سے ان کے مال بھی خرید لیے اور جانے بھی، تو کیا اللہ کی بھی کوئی ضرورت ہے جس وجہ سے خریدتا ہے؟ کیونکہ ہم جو شے خریدتے ہیں نا اس کی ضرورت ہو تو خریدتے ہیں، اللہ کی کوئی ضرورت کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت مند محتاج ہوتا ہے، محتاجی کمزوری ہوتی ہے، کمزوری عیب ہوتی ہے، اور اللہ تو ہر عیب سے پاک۔ تو پھر سوال یہ ہے جب وہ غنی عن العالمین ہے تو پھر کیوں خریدتا ہے؟ تو آواز آ رہی ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور یہ دنیا فانی ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرنے کے بعد مخلوق کی نا ہر خواہش پوری کر دے، تو یہ دنیا فانی ہے، یہاں ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا یہ جو میں تم سے سودا کر رہا ہوں نا، جان خرید کر، مال خرید کر، تو یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہیں وہ جنت دوں جہاں ہر ضرورت پوری ہو جائے، ہر ضرورت پوری ہو جائے۔ کیسے؟ جنت کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی، فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، جنت میں آنے والے جو طلب کریں گے وہ عطا کر دیا جائے۔ فرمایا یہ بھی تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے میں تم سے سودا کر رہا ہوں، جان بھی مجھے دے دو، مال بھی مجھے دے دو، اور بدلے میں وہ جنت لو کہ جہاں جو چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ اگر اللہ یہ سودا نہ کرے تو ہماری اپنی نظر میں اس جان کی قیمت کیا ہے؟ بندے کی نظر میں جان کی کیا حیثیت؟ بکری چوری کرنے آتے ہیں، بندہ مار جاتا ہے، کیا قیمت ہے بندے کی نظر؟ مرغی چوری کرنے آتے ہیں، بندہ مار جاتے ہیں، خود بندے کی نظر میں اس جان کی کیا قیمت؟
ڈاکہ پڑتا ہے، مال لوٹ لیا، چوری کی، مال لوٹ لیا، اس مال کی کیا حیثیت؟ لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ مال اور یہ جان جو فانی ہے، تیری نظر میں، بندے کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں. فرمایا ہاں اس کی قیمت میں لگاتا ہوں. یہ جان مجھے دے دے، مال مجھے دے دے. مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یہ فانی چیزیں مجھے دے دے، یہ جان لے کر بدلے میں وہ جان دوں گا، کوئی مائی کا لال تجھے مار نہیں سکے. اور یہ فانی مال مجھے دے دے، بدلے میں وہ مال دوں گا، کوئی مائی کا لال تجھے لوٹ نہیں سکے. فرمایا یہ سودا کر میرے ساتھ، یہ دو چیزیں مجھے دے دے اور بدلے میں میری جنت تو لے لے. امام الانبیاء کے غلاموں اور ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العزت یوں بھی تو فرما سکتا تھا کہ محبوب تیرے غلاموں نے نا اپنی جان دے کر مجھ سے جنت خریدی، اپنے مال دے کر مجھ سے جنت خریدی. یوں بھی تو اللہ فرما سکتا تھا، مگر نہیں، محبوب کی نسبت کا حیا کر کے بات کا انداز ہی بدل دی اور عزت دی محبوب کی امت کو. فرمایا محبوب انہوں نے جان مال دے کر مجھ سے جنت نہیں خریدی، میں نے اپنی جنت دے کر ان کی جان خریدی ہے. میں نے اپنی جنت دے کر میرے حبیب، میں نے ان کے مال خریدے. کیوں؟ تاکہ وہ جنت دوں کہ جس میں آنے والوں کی ہر ضرورت اور خواہش پوری کر دی جائے. یہ جو دنیا ہے نا، یہ فانی دنیا ہے، یہاں غریب تو غریب رہے، امیروں کی بھی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو یہاں غریبوں کی تو لاکھوں رہ جاتی ہے نا، امیروں کی بھی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں بدلے میں وہ جنت دے دوں گا کہ جہاں جو طلب کرو گے نا تمہیں عطا کر دیا جائے. اچھا، اس دنیا میں انسان کو جو مین ٹینشنز ہیں نا، چار قسم کی پریشانیاں ہیں، چار قسم کا خوف ہر انسان. نمبر 1 کہ میں کہیں مر نہ جاؤں، سب سے بڑا خوف ہے، موت نہ آ جائے. ہمارے پنڈی میں حال یہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اور صدر، اس نے اگر ایک سڑک سے گزرنا ہو نا تو 4 سڑکیں بند کروا دیتے، 4 روڈ بند کروا دیتے. تو پوچھو بھائی ایک بندے نے ایک روڈ سے گزرنا ہے نا تو 4 کیوں بند کروا دیے؟ کہتے جی انہیں خوف ہے کوئی ان پر حملہ کر کے انہیں مار دے. یعنی جو جتنا بڑا ہے نا اتنا خطرے میں ہے. موت کا ڈر ہے کوئی مار نہ دے. نمبر 2 خوف غریبی کا خوف ہے، گھر میں آ نہ جائے، غریبی نہ آ جائے، اگر ہے تو گھر سے نکل جائے. اس غریبی کے ڈر کی وجہ سے بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے. دکاندار ملاوٹ والا مال بیچ رہے ہیں، دودھ بیچنے والا پانی ملا رہا ہے، طاقتور لوگ غریبوں کی زمینیں دبائے بیٹھے. اس غریبی کے ڈر کی وجہ سے ہمارے افسر حرام خور ہو گئے کہ اتنا جوڑ جائیں گھر میں غریبی نہ آئے. اس غریبی کے ڈر کی وجہ سے ہمارے تاجر بددیانت ہو چکے ہیں کہ غریبی نہ آ جائے، راتوں رات امیر بن جائے. تو خوف موت کا پہلا خوف. دوسرا غریبی نہ آ جائے. تیسرا کوئی بیماری نہ لگ جائے، بیماری کا خوف. چوتھا خوف کہ میری جوانی جلد بڑھاپے میں نہ بدل جائے. بوڑھی عورتیں بھی میک اپ کرتی ہیں، کریمیں لگاتی ہیں سرخ تاکہ جوان نظر آئیں. بڑھاپا جلدی نہ آ جائے. یہ 4 خوف ہے، 4 خوف. اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ مجھ سے سودا کر لو مومنو،
جان مجھے دے دو، مال مجھے دے دو، تمہیں وہ جنت دوں گا جہاں یہ چاروں خوف ختم کر دوں گا۔ پوری دنیا کا انالیسس کریں، تجزیہ کریں، یہ 4 ڈر ہیں جو اس وقت ہر بندے کو ہیں، جس کی وجہ سے زندگی اجیرن ہو چکی۔ مر نہ جاؤں، گھر میں غریبی نہ آ جائے، بڑھاپا نہ آ جائے، کوئی مرض نہ لگ جائے، لیکن تمہارے میرے رسول فرماتے ہیں رب کے ساتھ یہ سودا کرنے والے جب قیامت کے دن جنت پہنچ جائیں گے، اور وہ آخری مجرم بھی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا وہ بھی جنت پہنچ جائے گا۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نا اسے جنت میں داخل فرمائے گا ادھر ادھر دیکھو، وہ نظر اٹھائے گا، حد نظر تک سونے چاندی کے محلات بنے، دودھ کی نہریں، شرابن طہورہ کی نہریں، شہد کی نہریں، مٹی زعفران کی ہے، مشک و عنبر کی مٹی۔ وہ حیران ہوگا مولا یہ کس کے لیے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا یہ سب تیرے لیے۔ وہ بندہ ہے جو جہنم سے آخر میں نکلا ہے، سب سے آخر میں نکلا، اللہ رب العزت فرمائے گا یہ سب تیرے لیے۔ وہ حیران ہو کے عرض کرے گا مولا کیا تو مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا؟ حدیث پاک میں مولا تو مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندے مجھے اپنی عزت کی قسم ہماری ذات مذاق کے لائق ہی نہیں، یہ ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم مذاق کریں۔ تو عرض کرے گا مولا یہ سب کچھ میرا ہے، اللہ فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی قسم صرف اتنا تیرا نہیں ہے، جس دنیا کو چھوڑ کے آیا نا اس سے 10 گنا بڑی جنت میں نے تجھے عطا کر دی۔ یہ وہ بندہ ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے، جب